اس میں مذائقہ ہی کیا ہے کہ اگر جو محبت کرنے والے ہیں اگر وہ ایک دن اظہار کر لیتے ہیں تو ہمارے یہ ریلیجیس جو اسکول آف تھاٹ ہے یا ریلیجیس کے علاوہ آپ ویسے بھی لوگوں کو دیکھیں تو اس میں قابل اعتراض بات کیا ہے؟ اصل میں ایک میں آپ کو چھوٹی سی اس کے لیے چھوٹا سا ایک پیرابل بتانا چاہتا ہوں کہ ایک بندہ اپنے شیر کے ساتھ جو اس کا پالتو تھا اس کے ساتھ کسی بلڈنگ میں انٹر ہوتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ایک شخص نے شیر کو نیچے گرایا ہوا اور اس کے اوپر پیر رکھ کے کھڑا ہوا تو وہ شیر کی طرف دیکھ کے تنزن کہتا ہے ایسے کر کے اس کو دیکھتا ہے کہ یعنی کہ انسان جو ہے وہ شیر سے افضل ہے، شیر سے اعلیٰ ہے، دیکھو انسان شیر کے اوپر اس کو نیچے دگرا کے کھڑا ہوا ہے۔ صحیح۔ اچھا، اس شیر نے آگے سے جواب دیا، کہنے لگا یہ پکچر انسان نے بنائی ہے، اگر یہ پکچر شیر بناتا ہے نا میرا بیٹا تو نیچے ہوتا اور میں اوپر ہوتا۔ تو اصل بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کس کی پچ پہ کھڑے ہو کے یہ بات کر رہے ہیں، یہ بڑی اہم بات ہے۔ یعنی کہ آپ کو یہ گفتگو کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، آپ کو یہ بات کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، ہمیں اس نسبت سے اعتراض ہے۔ آپ گزارش سمجھ، یعنی کہ اسلام محبت کی بات کیوں نہیں کرے گا؟ جو اسلام یہ کہتا ہے کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہے، جو اسلام یہ کہتا ہے دو محبت کرنے والوں کے لیے سب سے بہترین تحفہ نکاح ہے۔ اسلام تو ملنے پہ یقین رکھتا ہے محبت کرنے والوں کے، نہ کہ جدائی پہ یقین رکھتا ہے، وہ تو محبت پہ یقین رکھتا ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ کس کی پچ پہ کھڑے ہو کے یہ بات کر رہے ہیں، وہ ہماری پچ نہیں ہے، وہ پچ اصل میں ان لوگوں کی ہے جنہوں نے یہ پچ جب اوپن کی ہے نا، یہ گیٹ اوپن کیا ہے۔ تو اگر آپ اجازت ہے میں کچھ سٹیٹسٹکس آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ ویسٹ نے جب یہ دروازہ اوپن کیا ہے دین واٹ ہیپنڈ، کیونکہ یہ جو حیا ہوتی ہے نا، آپ اگر مسلمان سے پوچھیں تو اب اس کو اس کی ڈیفینیشن کی بھی بلرڈ ہو گئی ہے، حیا کی ڈیفینیشن بلر ہو گئی ہے۔ یعنی کہ جیسے 1 کلو کا پتھر ہوتا ہے نا تو اس میں 1000 گرام ہوتے ہیں، اب ہمارے پاس وہ 1 کلو کا پتھر ضرور ہے لیکن اس میں گرام 200 ہیں، شاید گرام شاید 100 ہیں، گرام شاید 250 ہیں۔ یعنی کہ اب وہ حیا جو ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے معاشرے میں جو لفظ بولا جاتا ہے وہ اوریجنالٹی سے بہت دور جا چکی ہے۔ تو حیا اصل میں ایک پردہ ہوتا ہے، یعنی کہ اس طرف آپ سمجھ لیں خدا کھڑا ہے اور اس طرف بندہ کھڑا ہے، تو اس کے درمیان ایک حیا ہے، ایک پردہ ہے۔ تو جب یہ پردہ گر جاتا ہے تو بندہ بے حیا ہو جاتا ہے۔ نو ہی کانٹ ڈسٹنگش بٹوین ایول اینڈ گڈ، وہ ڈسٹنگش نہیں کر پاتا بے ادبی کیا ہے اور ادب کیا ہے، وہ ڈسٹنگش نہیں کر پاتا بہن کا کیا مقام ہے اور ایک گرل فرینڈ کا کیا مقام ہے اور ایک بیوی کا کیا مقام ہے، وہ نہیں کر پاتا، اس کو بے حیائی بولتے ہیں۔ تو اب اسلام کہتا ہے کہ اس پردے کو گرنے نہ دو، کیونکہ اگر تم نے گرا دیا پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو چاہے کرو، یعنی کہ پھر اب تم نے وہ ڈسٹنگش فیکٹر ہی ختم کر دیا، نو ڈو وٹ ایور یو وانٹ بیکاز یو ڈونٹ ہیو اینی پلیس ٹو اسٹاپ۔ تو اب میں صرف اسٹیٹس اگر آپ کو بتاؤں، انہوں نے یہ دروازہ اوپن کیا، دروازہ اوپن ہوتے ہی جسٹ ان US، یہ فرس کی رپورٹ ہے، فاؤنڈیشن آف ریپ کی سروس ان کی ایک ادارہ ہے، فاؤنڈیشن آف ریپ کا، ان کی یہ رپورٹ ہے کہ ایوری 2 منٹ صرف USA میں کوئی نہ کوئی بندہ، لڑکا یا لڑکی، سیکشولی اٹیکٹ ہوتی ہے۔ یہ US ہے جو ان چیزوں کا علمبردار بن کے کھڑا ہوتا ہے، ان چیزوں کا یعنی کہ فلیگ بیریئر بن کے کھڑا ہوتا ہے ایوری 2 منٹ، اور 82% جو لوگ اٹیک کرتے ہیں وہ بوائے فرینڈز ہوتے ہیں، وہ کزن ہوتے ہیں، وہ گھر میں آنے جانے والے ہوتے ہیں۔ وہاں تو یہ کر رہے ہیں، آپ پاکستان میں ہونے لگے، پاکستان یا اس کے بڑے شہروں میں اگر دیکھیں تو کوئی کمی نہیں، اب زیادہ ہونے لگے۔ ہاں جی، 14 فیب کو ڈفرینٹ آفرز آتی ہیں، ریسٹورانٹ کے اندر جو ہے وہ اس دن جو ہے پروموشنز لگتی ہیں، پھر چیزوں کے جو سٹالز ہیں اس کے اوپر پروموشنز لگتی ہیں، ہارٹ کا اگر بنا ہوا پو ہے اس کے اوپر پروموشن لگتی ہے، چاکلیٹ کے اوپر پروموشن لگتی ہے، ہاں فلاورز ہوتے ہیں ان کی قیمتیں 100 گنا بڑھائی جاتی ہیں، جوس کارنرز کے پوائنٹس دیے جاتے ہیں۔ تو یہ تو بے شمار چیزیں جو ہیں اس اعتبار سے ہمارے ہاں پنپ چکی ہیں، لیکن اس نوجوان کو کیسے آپ کیوں گفتگو سے یہ نہیں سنتے؟ یہ مٹی کے مادو ایسے ہیں جو گفتگو سے نہیں سنتے، ان کو سمجھانے کے لیے معاشرے کو کیا کردار ادا کرنا ہوگا اور کس کو کردار ادا کرنا ہے کہ اس نوجوان نسل کو اس بے راہ روی سے بچایا جائے؟ جی، میں اسی کی طرف آ رہا تھا۔ اصل میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں پہلے اس نوجوان کو کہ اف یو ٹیک دس پاتھ تو واٹ ول ہیپن، یعنی کہ جو آلریڈی ہو چکا ہے، جنہوں نے اس بات کو شروع کیا، تو ہاؤ یو میک شور کہ تیرے ساتھ ایسا نہیں ہونے والا۔ یعنی کہ انہوں نے اس کو شروع کیا اور پوری فریڈم کے ساتھ شروع کیا، گورنمنٹ کی سپورٹ کے ساتھ شروع کیا۔ ہماری گورنمنٹ بھلے ہی اس کو صحیح طرح روک نہیں پاتی لیکن وہ ان چیزوں کو سپورٹ کم از کم نہیں کرتی ہے، تو ان کے تو کانسٹیٹیوشن رائٹ ہے کہ بھائی ہم جو چاہے کر سکتے ہیں۔ تو پہلی میں صرف آپ کو چیز بتا رہا ہوں کہ سب سے پہلے جیسے ہی انہوں نے یہ اوپن کیا تو ایوری 2 منٹ ایک عورت یا ایک مرد جو ہے وہ سیکشولی اٹیکٹ ہوتا ہے، اور 82% ان کے اپنے لوگ ہوتے ہیں۔ پھر ظاہری بات ہے وہ صرف اٹیکٹ نہیں ہوتے ہیں، اب ظاہری بات ہے وہ پریگننسی کی طرف بھی جائیں گے، وہ زنا کی طرف بھی جائیں گے۔ یہ بھی انہی کی رپورٹ ہے، سینٹر آف ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن کی رپورٹ ہے کہ 17.1 تک
ایوریج یورپین وہ ورجنٹی لوز کر دیتا ہے 17.1. 17 سال تک وہ زنا کر چکا ہوتا ہے, اور اگر اسے اوپر ہو جائے نا 40 ایئرز اولڈ ورجن مووی آ جاتی ہے, یعنی کہ حیران ہوتے ہیں کہ 40 سال کا بندہ ہے اور ابھی تک کسی نے زنا نہیں کیا. تو مور دین 18 پھر تو آپ کو پروٹیکشن لا دیتا ہے کہ آپ جو چاہے کر سکتے ہیں. پھر ظاہری بات ہے ان انٹینڈڈ پریگننسیز ہوں گی. تو یہ بھی WHO کی رپورٹ ہے کہ 40 to 50 ملین ابارشنز ایئرلی ہوتے ہیں. یو نو واٹ ڈز دیٹ مین؟ ایوری آور 3000. جب تک ہم یہ پروگرام کریں گے 3000 بچے انہوں نے ابارٹ کروا دیے ہوں گے. یار اگر ان کے پرسپیکٹو سے بھی سوچا جائے ان میں کوئی آئنسٹائن بھی ہو سکتا تھا, ان میں کوئی نیکسٹ نیوٹن ہو سکتا تھا, نیکسٹ اسٹیفن ہاکنگ ہو سکتا تھا. لیکن ایکچولی یہ ہے کہ اگر یہ ویسے تو ہیومن رائٹ کے بہت بڑے علم بردار ہیں, ایگزیکٹلی, تو پھر یہ ان کو ایبورشنز کو ڈسکریج نہیں کرتے؟ نہیں دیکھ کرتے ہیں نا, لیکن روک نہیں پا رہے نا. آپ نے وہ دروازہ کھولا ہے, نو کرو نا, پھر سٹاپ کر کے دکھاؤ. پھر جب ابارشنز ہوتے ہیں تو ظاہری بات ہے اب بچے باسٹرڈز پیدا ہوں گے, شادی تو ہوگی نہیں. تو یہ بھی ٹیلی گراف کی رپورٹ ہے 66% یورپین بچے وہ باسٹرڈز ہیں. اور یہ میں تھوڑے دن پہلے UK کا ایک پریزیڈنٹ ہے, ان کی بات سن رہا تھا, کہتے ہیں اگر یہی چلتا رہا نا وی ول ہیو کنٹری آف باسٹرڈز, ہمارا ملک باسٹرز پہ ہوگا. اور جتنے بھی گینگسٹرز ہوتے ہیں ان کے درمیان ایک سروے ہوا اور انہوں نے دیکھا کہ یہ وہ بچے ہوتے ہیں جن بچوں کے اوپر ماں باپ کی شفقت نہیں ہوتی ہے, کیونکہ وہ ڈیورسڈ ہیں, وہ ویڈ لاک سے باہر پیدا ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے ان کی پھر تربیت نہیں ہو پاتی اور وہ اینڈ اپ گینگسٹرز ہوتے ہیں, ڈرگ ایڈکٹ ہوتے ہیں اور ان چیزوں کے اندر آگے چلے جاتے ہیں. پھر ڈیورس ریٹ بھی اوپر. اب شادی اگر ہو بھی جائے, لیٹ سے ہو بھی گئی, تو بھروسہ نہیں ہوگا. اب لڑکے کو لڑکی پہ بھروسہ نہیں, پتہ نہیں کہاں جاتی ہے, اور لڑکے کو لڑکی پہ نہیں ہوگا. صرف USA میں 53% ڈیورس ریٹ ہے, اور بیلجیم میں 70, یعنی ہر 100 میں سے 70 جوڑوں کی ود ان ایئر اور 2 طلاق ہو جاتی ہے. اور ابھی پچھلے سال صرف پنجاب میں کورٹ کی کیسز میں 1 لاکھ سے طلاق ہوئی ہے, 1 لاکھ صرف پنجاب میں. اور یہ کورٹ کی رپورٹ ہے, ہماری طلاقیں کورٹ تک اور نہیں. یہ اسلامی ملک ہے, اسلامی ملک ہے, یعنی کہ جہاں پہ آپ دیکھیں بزرگوں سے ملیں 70 سال کسی کی شادی کو ہو گئے, کسی کو 100 سال ہو گئے, طلاق تو کوئی اکت تک کا بات ہوتی تھی. اب یہ عام چیز ہو گئی ہے ہمارے معاشرے میں. اچھا پھر یہ انہوں نے یہ ایسا ایک پلان انہوں نے بنایا کہ اگر یہ بندہ باہر نہیں جاتا, وہ انٹروورٹ آدمی ہے, اس کو لڑکی سے بات کرتے ہوئے حیا آتی ہے, ہم تجھے چھوڑیں گے نہیں بھائی, ہم تیرے کمرے میں گھسیں گے, تیرے موبائل پہ گھسیں گے. تو پورنوگرافی ایجاد ہوگی. تو پورنوگرافی ایوری سیکنڈ $3,000 $26 کروڑ یہ ہر دن خرچ کرتے ہیں پون کے اوپر. پون کے اوپر ہر ایک سیکنڈ میں تقریباً 29,000 لوگ پون دیکھ رہے ہوتے ہیں, یعنی کہ 17 لاکھ لوگ ہر ایک گھنٹے میں پون دیکھ رہے ہیں, 17 لاکھ سے زائد. تو ان ساری چیزوں کی وجوہات بنیادی طور پہ کیا ہیں؟ وہ وہاں سے شروع ہوا نا, آپ نے وہ دروازہ اوپن کیا ہے, وہ جو ڈور ہے. اسلام کہتا ہے کہ اس دروازے کو بند رکھنا ہے, یہ حیا کے دروازے کو بند رکھنا ہے. اسی لیے اس کے کاؤنٹر نیریٹو کے اوپر پوری دنیا کے اندر حیا ڈے بنایا جاتا ہے. یعنی کہ اگر یہ ویلنٹائنس مناتے تو ہم حیا ڈے بناتے ہیں, اس دروازے کو اوپن نہ کرو, یو آر اوپننگ اٹ اینڈ سی واٹ ہیپن ان دا ویسٹ. تو یہ کس اگر ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں دیکھیں تو کتنے سالوں سے یہ چلا آ رہا ہے سلسلہ؟ اب ایشیا کے اندر نا سر صرف 5% ہے جہاں پہ باسٹرز بچے پیدا ہو رہے ہیں, صرف 5%. تو سب سے پہلے یہ اس خاندانی نظام کو بریک کرنا چاہتے ہیں, اور یہ ڈیبیٹس کروانا چاہتے ہیں میڈیا کے اوپر, پرائم ٹائمز کے اوپر اچھا خاصا پیسہ خرچ کرتے ہیں کہ جب ایک دفعہ گفتگو شروع ہو جاتی ہے تو پھر بحث شروع ہو جاتی ہے. جب بحث شروع ہو جاتی ہے لازماً 2 گروپس بنتے ہیں. ایک گروپ کہتا ہے یار کیا حرج ہے, اور ایک گروپ کہتا ہے کہ یار نہیں ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے. تو ایک تو لڑائی بھی ہوتی ہے, اس لڑائی میں ظاہری بات ہے TRPs بھی بنتی ہیں, اسے میڈیا ہائپ بھی کریٹ ہوتی ہے. پھر دوسرا فائدہ بزنس مین کا ہے, اس کا بزنس بنتا ہے, اس کا پیسہ ملتا ہے. اور تیسرا فائدہ عوام جو ہے وہ ملا سے کٹتی ہے, کیونکہ ملا بڑا نا مارکیٹنگ کے بغیر, کسی سیلز مین کے بغیر, کسی ایک شوگر کوٹنگ کے بغیر ایک گفتگو کر رہا ہے. داڑھی اس کی بکھری ہوئی ہے, کپڑے اس کے عجیب سے ہیں, لیکن یہ جس طرح گفتگو کر رہے ہیں اٹس ایپیٹوم آف مارکیٹنگ ہوتی ہے یعنی کہ ان کی. تو ہمارا یوتھ جو ہے نا اس کے درمیان کنفیوزڈ اب کھڑا ہوا ہے. ایک طرف یہ ہیں جو ٹاپ لیول کی مارکیٹنگ کے ساتھ آ رہے ہیں, اور جس کے لیے نہد جیسے ادارے الحمدللہ اب ایک کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اب ایک مارکیٹنگ کے ساتھ اپنے پیغام کو ان تک پہنچانے کی کوشش کریں.